فاتحہ کی گزارش ہے۔ مرحوم محفوظ آباد مشتاق علی اور ان کے گھرانے اور خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں مومنین ہیں سب کو یاد کریں اور سب کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ بسم اللہ بسم اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلوات علی محمد بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات علی محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں جمع ہوتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ جس طرح سے مجھ سے پہلے
ذاکر اہل بیت پڑھنے والے نے اسی آیت کریمہ کو سرنامہ کلام بنایا کہ وہ عرب کا جاہل معاشرہ کہ جنہیں نہ بڑے کی تمیز تھی نہ چھوٹے کا احترام تھا، عرب کا وہ جاہل معاشرہ جسے نہ نجاست کا پتہ تھا نہ طہارت کا پتہ تھا، جن کے لیے سیدہ فرماتی آئے مکے کے رہنے والوں یہ یاد رکھنا تم مکے کی گلیوں کے گڑھوں میں کھڑے ہوئے نجس پانی کو پیا کرتے تھے، میرے بابا نے تجھے بتایا کہ طہارت کیا ہوتی ہے، نجاست کیا ہوتی ہے۔ عرب کا وہ نادان معاشرہ جو برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کرتا تھا، نبی نے ان کو بتایا کہ حیا کیا ہوتا ہے، عفت کیا ہوتی ہے، لباس کیا ہوتا ہے۔ عرب کا وہ جاہل معاشرہ جو اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کیا کرتا تھا، رسول نے انہیں بتایا کہ حلال رشتہ کیا ہوتا ہے، حرام رشتہ کیا ہوتا ہے۔ عرب کا وہ معاشرہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتا ہے، اور اس معاشرے میں کہ جس معاشرے میں نہ عورت کی عزت تھی نہ بیٹیوں کا مقام تھا، کہ خود باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو دفن کر کے آتا تھا۔ اور تصور کریے کہ اس معاشرے میں رسول نے انقلاب کیسا لایا کہ وہ معاشرہ جو بیٹیوں کو زندہ dفن کرتا تھا، اسی معاشرے میں رسول اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اسے کہتے ہیں کہ جہالت اپنی بلندیوں پر ہے اور مصطفیٰ اخلاق کی بلندیوں پہ کھڑے ہیں۔ عرب کا وہ معاشرہ جو مہینوں مہینوں نہاتا نہیں تھا، ایسے معاشرے کو رسول نے دن میں 5 مرتبہ وضو کا پابند بنا دیا۔ کبھی کہا غسل جمعہ کرو، کبھی کہا غسل جنابت کرو، کبھی کہا غسل استغفار کرو، کبھی کہا غسل نشاط کرو۔ تو یعنی جہالتوں سے نکالا کہ تاریخ لکھتی ہے کہ رسول کے انقلاب سے پہلے پورے مکے اور مدینے میں 17 لوگ تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، اور اسلام کے آنے کے بعد نبی نے بڑے بڑے جاہلوں کو کاتب بنا دیا۔ علم وہ تھا جو رسول نے آ کر بانٹا، اور یہ تمام تر علم دینے کے بعد یعنی وہ عرب کا جاہل معاشرہ جو اپنی جبینوں کو ہر ایرے غیرے کے سامنے جھکایا کرتا تھا، رسول نے انہیں بتایا کہ یہ جبین لکڑیوں کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں ہے، یہ جبین پتھروں کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں ہے، یہ جبین اگر جھکائی جاتی ہے تو وحدہ لا شریک کے دربار میں جھکائی جاتی ہے۔ وہ عرب کا معاشرہ جسے بت پرستی سے نکال کر وحدہ لا شریک کی عبادت میں لا دیا۔ اب ظاہر ہے جب بندوں پر احسان ہوتا ہے تو عربوں میں خوبی تھی کہ جب کوئی احسان کرتا تھا اس کے احسان کا بدلہ بھی چکاتے تھے۔ تو آئے رسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ آپ نے ہمیں بتایا حیا کیا ہوتا ہے، آپ نے ہمیں بتائی کہ عفت کیا ہوتی ہے، آپ نے ہمیں سکھایا کہ طہارت اور نجاست کا تصور کیا ہوتا ہے۔ اے حبیب ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، آپ نے بتایا کہ بیٹی کی عزت کیا ہوتی ہے، عورت کا وقار کیا ہوتا ہے، ماں کا ادب کیا ہوتا ہے۔ لہذا یہ سب کچھ سکھانے کے بعد قرآن کی بھی آواز ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے چکایا جائے، لہذا ہم آپ کے احسانوں کا بدلہ چکانے آئے ہیں۔ نبی نے پوچھا میرے احسان کے بدلے میں لے کر کیا آئے ہو؟ کوئی کہنے لگا زر لے کر آیا ہوں، دولت لے کر آیا ہوں۔ ایک عرب کے بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس 100 تعداد میں اونٹ ہیں، میں سارے اونٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ کسی نے کہا میرے پاس اتنی کھیتی ہے، اتنی کھجوریں لگی ہوئی ہیں، جتنی کھجوریں ہیں جتنی زمینیں ہیں میں سب آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ لیکن یہ حبیب دنیا مانگنے نہیں آیا تھا، یہ کھجوریں مانگنے نہیں آیا تھا، یہ حیوانوں کے ریوڑ مانگنے نہیں آیا تھا۔ انتظار وحی الہی میں ہے، آواز آئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے حبیب کہہ دے مجھے ان احسانوں کے بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہیے، میں نے تجھے سجدے سکھائے، میں نے تجھے عبادتیں سکھائیں، میں نے تجھے حاجی بنایا، میں نے تجھے عابد بنایا۔ اگر اب میرے احسانوں کا بدلہ چکانا چاہتے ہو تو بس میں تم سے ایک چیز چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میری آل سے مودت کرتے ہوئے نظر آنا۔ یعنی آج کا
مسلمان جو مسجد میں سجدے کر رہا ہے، یہ کس کا احسان ہے؟ مصطفیٰ کا احسان ہے۔ آج تو کسی گائے اور بھینس کو سجدہ نہیں کرتا، گائے ماتا تیری ماتا نہیں ہے، آج تو خدا کو سجدہ کر رہا ہے، یہ کس کا احسان ہے؟ مصطفیٰ کا احسان ہے۔ تو آج کا مفتی، آج کا مولوی، آج کا مسلمان جب سجدہ کرتا ہے تو یہ احسان مصطفیٰ ہے۔ آج تیرے گھر میں تیری بیٹی کی عزت ہے، یہ احسان مصطفیٰ ہے۔ آج تجھے تمیز ہے کہ یہ پانی نجس ہے، یہ پانی پاک ہے، یہ کس کا احسان ہے؟ یہ مصطفیٰ کا احسان ہے۔ آج جب تو احرام پہن کے کعبے کا طواف کرتا ہے، یہ کس کا احسان ہے؟ مصطفیٰ کا احسان ہے۔ اور اگر آج بھی اس احسان کا بدلہ چکانا چاہتے ہو تو تب تک نہیں چکا سکتے جب تک تمہارے دل میں مودت اہل بیت نہیں ہو۔ یعنی بندہ سجدے کرے لیکن دل میں مودت نہیں، تو یہ سجدے شیطان سے بھی بدتر ہیں۔ اگر بندہ حج کرے پر دل میں مودت نہیں تو اس حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے۔ ایک چیز ہم سے مانگی گئی اور وہ کیا ہے؟ مودت اہل بیت۔ اب دیکھیے دو لفظ ہیں نا، ہم جب عربی سے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن عربی میں بڑی باریکیاں ہیں۔ عربی میں بوڑھے اونٹ کا اور نام ہے، جوان اونٹ کا اور نام ہے، جو اونٹ چھوٹا ہے اس کا اور نام ہے۔ تو عربی بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، کیا کہا؟ محبت کرو۔ ایک تعریف تو ذاکر صاحب نے بھی آپ کے سامنے بتائی، لیکن تھوڑا ڈیٹیل میں، کہ ہم سے محبت کا تقاضا نہیں کیا، ہم سے مودت کا تقاضا۔ دیکھیے جب تک محبت سمجھ میں نہ آئے تب تک مودت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ محبت بڑی عجیب چیز ہے، محبت ذلیل بھی کرتی ہے۔ محبت کبھی کسی کو فرش سے عرش پہ بھی لاتی ہے اور کسی کو فرش سے عرش پہ لے کر بھی جاتی ہے۔ اس محبت کو سمجھیں تو زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ محبت بری نہیں ہے، جس سے ہوتی ہے وہ برا ہوتا ہے۔ اچھے سے ہو جائے تو محبت اچھی، برے سے ہو جائے تو محبت بری۔ خود جذبہ محبت برا نہیں ہے، کیونکہ یہ جذبہ فطرت کا ہے، اور فطرت کبھی بری نہیں ہوتی۔ اللہ کی فطرت اچھی ہے۔ ہر بندے کو ہم نے پیدا کیا کس پر؟ فطرت انسان پر۔ دیکھیے دو لفظ ہیں نا، جبلت یا فطرت بولو۔ فطرت کا تعلق اس جہاں سے نہیں ہے، فطرت کا تعلق اس جہاں سے، جسم کا تعلق اس جہاں سے۔ ابھی جب بندہ مرتا ہے تو جسم جہاں سے بنا تھا وہی مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن فطرت وہیں پلٹ کے جاتی ہے جہاں سے بنی تھی۔ تو فطرت بری نہیں ہے۔ اگر آپ ان باریک بینیوں کو سمجھیں تو محبت کا تعلق کس سے ہے؟ فطرت سے ہے۔ مثال دوں، یہ کمال نہیں ہے کہ لوگ اہل بیت سے محبت کریں، یہ کمال نہیں ہے۔ اہل بیت سے محبت نہیں کرنا، مودت کرنا۔ محبت تو کمال نہیں ہے۔ کوئی بندہ محبت نہیں کر رہا اس میں مسئلہ ہے، کیونکہ وہ فطرت کے خلاف جا رہا ہے۔ فطرت کی مجبوری ہے کہ وہ علی سے محبت کرے، فطرت کی مجبوری ہے کہ وہ مصطفیٰ سے محبت کرے، فطرت کی مجبوری ہے۔ کیسے؟ دیکھیے ہر بندے کی فطرت میں مثلا ایک ہے سخی، ایک ہے کنجوس، ٹھیک ہے؟ اب بندہ خود کنجوس بھی ہونا لیکن اگلے سے امید رکھتا ہے سخاوت کرے، ایسا کیوں ہے؟ فطرت کا تقاضا ہے کہ بندہ خود بھی کنجوس ہو لیکن اسے کنجوس اچھا نہیں لگتا، اسے سخی اچھا لگتا ہے، کیونکہ فطرت کو سخاوت پسند ہے، کنجوسی پسند نہیں ہے۔ اب اگر سخاوت کسی میں بھی ہو بندے کو اچھا لگتا ہے، وہ چاہے ہندو بھی ہو، وہ چاہے حاتم طائی ہو، تو جہاں جہاں سخاوت ملے گی وہاں وہاں محبت ہوگی، کیونکہ فطرت کا تقاضا ہے۔ جہاں جہاں علم ہوگا وہاں محبت ہوگی، کیونکہ فطرت کا تقاضا ہے۔ مثلا فطرت ایک چیز سے محبت کرتی ہے، اسے کہتے ہیں کمال۔ جیسے آپ انگلش میں کہیں پرفیکشن، بندہ کمال کا عاشق ہوتا ہے، جہاں اسے کمال نظر آئے بندہ جھک جاتا ہے۔ علم کمال ہے، شجاعت کمال ہے،
सखावत कमाल है, हुस्न कमाल है, सदाकत कमाल है, अमानत कमाल है। मक्के वाले मोहम्मद को नहीं मानते पर उसकी अमानत को जरूर मानते हैं। बंदा चोर भी होगा ना, लेकिन अपना माल चोर के पास नहीं रखवाएगा, अमीन के पास रखवाएगा। ये फितरत का तकाजा है कि बंदा सहाबत से मोहब्बत करता है, शुजाअत से मोहब्बत करता है। अच्छा, हमारे मिंबर से कई लोग गलत ट्रैक पे चले जाते हैं कि मैं कहता हूँ अगर मिंबर पे गुफ्तगू आकिलाना हो तो आप पूरे गांव के गांव को अली वाला बना दो। अगर आकिलाना गुफ्तगू, वही तरीका जो अहले बैत ने अपनाया। अब मैं किसी मुनाजरे में नहीं जा रहा, लेकिन एक जुमला बोलूंगा। यहाँ पे शिया सुन्नी वहाबी किसी को भी लाके बिठा दो, जब वो जवाब देगा तो जवाब में अली की फजीलत आएगी। एक जुमला जिसमें मैं न तारीख में जा रहा हूँ न किसी में जा रहा हूँ, बस एक जुमला, उसका जवाब फितरत दे। फितरत का ताल्लुक अहले बैत से है, फितरत का ताल्लुक मुस्तफा से है। अब मैं आप सबसे एक सवाल करूं कि आपको भागने वाला अच्छा लगता है या रुकने वाला अच्छा लगता है? मैंने तारीख में नहीं गया, मैं एक मिसाल सवाल कर रहा हूँ। हर बंदे से पूछिए, जवाब फितरत देंगे कि भाई एक जंग हो रही है, एक बंदा भाग जाता है, वो अच्छा लगेगा या जो मैदान में रुक के लड़े? अब क्या मेरे सवाल का ताल्लुक शिया से, सुन्नी से, मसीह से, हिंदू से? इसका ताल्लुक फितरत से है। हर बंदा किसी भी मकतब से हो कहेगा नहीं, हमें रुक के डट के लड़ने वाला अच्छा लगता है, भागने वाला हमें अच्छा नहीं लगता। तो अब मजबूरी बनी ना अली से मोहब्बत की। जो अली से मोहब्बत न करे उसमें मसला है, क्योंकि सारी फितरत की ऊंचाइयां और खूबसूरतियां कहां पे नजर आती हैं? ज़ात अहले बैत में नजर आती हैं। भाई मिसाल के तौर पे एक बंदा फूल से मोहब्बत करता है, उसकी खुशबू की तारीफ करता है, इसका ताल्लुक शिया से है, सुन्नी से है। हर बंदा ये नहीं कि भाई ये फूल से मोहब्बत करता है कि फूल शिया है इसलिए शिया मोहब्बत कर रहा है। फूल न शिया है न सुन्नी, नेचर है, फितरत है। तो जहां हुस्न है बंदा आशिक हुस्न बनता है, जहां खुशबू हो बंदा आशिक खुशबू बनता है। अब पूरा गांव एक फूल से मोहब्बत करे, लेकिन एक बंदा है कि नहीं मुझे फूल अच्छे नहीं लगते, मुझे खुशबू अच्छी नहीं लगती, तो सब बोलेंगे मसला फूल में नहीं है, मसला तेरी फितरत में है। चलो बच्चों के समझाने के लिए मिसाल दो, बंदा कभी बुखार में आ जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, कहता है डॉक्टर साहब मुझे नमकीन नमकीन नहीं लग रहा, मीठा मीठा नहीं लग रहा। तो डॉक्टर कहता नहीं, नमक से नमकीनी नहीं गई, मीठे से मिठास नहीं गई, मसला यह है कि तेरी फितरत को बुखार हो गया। तो आज अगर किसी को अली अच्छा न लगे तो मसला अली में नहीं है, तेरी फितरत को बुखार है। इंसान आशिक इल्म है, फरमाना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबा। और ये नहीं सिर्फ कहा, जब जब अली से पूछा जाता तब तब मेरे मौला जवाब देते। तो जब लोगों ने इल्म देखा आशिक इल्म बने, रसूल में अमानत देखी आशिक अमानत बने, सदाकत देखी आशिक सदाकत बने। कि जंग सिफीन है और मौला जब लश्करे अमीर शाम के पानी पर काबिज हो गए तो अपने लश्कर वाले कहने लगे कि या अली आप भी पानी बंद करिए। मौला ने कहा ये फितरत बशर के खिलाफ है कि इंसान इंसान पर पानी बंद करे, मेरे रसूल की सुन्नत के खिलाफ है कि प्यासे पे पानी बंद किए, ये जरूरियात बशर में से है, न हैवान पर न इंसान पर पानी। या अली हम नहीं कहते कि आप जुल्म करें, जितने दिन उसने बंद किया था उतने दिन आप बंद करें। मौला फरमाते अगर उसने बंद किया और अली भी बंद करे, फिर ये बताओ कि अबू तालिब के बेटे में और अबू सुफियान के बेटे में फर्क क्या रह जाएगा?
جنگ فطرت ہے. کیا میرے آقا حسین کو پتا نہیں تھا کہ یہ ظالم علی اصغر کو پانی نہیں دیں گے؟ ایک ہندو نے اپنی کتاب میں لکھا، کہتا ہے حسین علی اصغر کو لے کر دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. 3 دن سے پانی بند کیا ہوا ہے، بچوں پہ، عورتوں پہ، حیوانوں پہ، سب پہ پانی بند ہے. جب مولا کو پتا بھی ہے پھر بھی 6 مہینے کے بچے کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. کس سے پانی مانگ رہے ہیں؟ پتہ یہ پانی دیں گے بھی نہیں، پھر بھی کیوں لے گئے؟ کہ حسین بتانا چاہتے تھے میرا مقابلہ انسانوں سے نہیں ہے، یہ فطرت انسانی سے نیچے آ چکے ہیں، یہ حیوان کے درجے سے بھی نیچے آ چکے ہیں، کیونکہ فطرت بشر کا تقاضا ہے وہ پیاسے پہ پانی بند نہیں کرتا. انہوں نے صرف بڑوں پہ نہیں بلکہ 6 مہینے کے بچے پر حملہ کیا. تو یہ سوچنا حسین کا مقابلہ کس سے تھا؟ انسان سامنے نہیں تھے. اسی فطرت کو بچانے کے لیے خدا نے انبیاء کو بھیجا، اسی فطرت کو بچانے کے لیے خدا نے اماموں کو بھیجا، اسی فطرت کو بچانے کے لیے اولیاء اللہ آتے ہیں، کبھی قلندر کی شکل میں، کبھی لطیف کی شکل میں، کبھی خمینی کی شکل میں، کبھی بہجت کی شکل میں. یہ کیوں آتے ہیں؟ تاکہ آپ کی فطرت کو بچایا جائے. یہ صراط مستقیم اس فطرت کا نام ہے. اگر تو فطرت سے ہٹے گا تو صراط مستقیم پر نہیں ہے. اگر تو فطرت کو بچائے گا، اب فطرت کو بچانے کے لیے اگر جام شہادت پینا بھی پڑے تو پی لو. کمن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو محمد اور آل محمد کی محبت میں مرے. محبت کا مطلب کیا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی طرف کھچاؤ ہوتا ہے. میں نے ایک جگہ پہ سوال کیا، میں نے کہا دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، پتہ چل جائے گا میرے دل میں محبت علی کی زیادہ ہے یا مال کی زیادہ ہے. میرے دل میں محبت خدا کی زیادہ ہے یا مال کی زیادہ ہے. زبان سے کہتا تو کچھ ہوں لیکن میری فطرت کہاں پہ اس کا کھچاؤ ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ میرے دل میں کس کی محبت ہے. میں نے کہا یہ بتاؤ مومن کہ صبح کی اذان آتی ہے نماز پہ اٹھتے ہو؟ کہ مولانا سردی کا موسم ہے، اٹھنا مشکل ہے، کبھی تھکاوٹ ہے، کبھی یہ ہے، آنکھ نہیں کھلتی. میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر اسی ممبر سے میں اعلان کر دوں کہ صبح 4 بجے جتنے مومن مجلس میں آئے ہیں ان سب کو صبح 4 بجے 4:30 بجے 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے. سننے میں بھی مزہ آ رہا ہے. صبح 4 بجے 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے جو بھی آئے گا اسی پنڈال میں. میں نے کسی مومن سے سوال کیا، میں نے کہا آؤ گے؟ کہ مولانا سوؤں گا ہی نہیں، پوری رات جاگوں گا تاکہ صبح وہ 5 روپے ملے، 5 لاکھ ملے. کبھی ٹکٹ کٹوائی ہے نا، 3 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہ پہنچ جانا، بعض لوگ 6 گھنٹے پہلے پہنچ جاتے ہیں کیونکہ ٹکٹ مہنگا ہے، میرا مال خرچ ہوا ہے. تو جو جس چیز سے محبت ہے اور وہ چیز جب خرچ ہوتی ہے میں اس کا انتظار کرتا رہتا ہوں. تبھی فرمایا کہ جو افضل الاعمال انتظار الفرج، بہترین عبادت امام کا انتظار ہے. ویسا انتظار جیسا 5 لاکھ کا ہے. جب محبت ہوتی ہے تو کھچاؤ ہوتا ہے. دنیا میں کسی سے مجازی عشق ہو جائے، جوانی میں جس کو ہوا ہوگا، کتنا کھچاؤ ہوتا ہے اس مجازی عشق میں، محبت میں. سگریٹ سے محبت ہو جائے، بھنگ سے محبت ہو جائے، انسان سے محبت ہو جائے، مال سے. زندگی گھومتی ہی محبتوں کے چکر میں. سب کچھ ہم محبت کے لیے کرتے ہیں. آپ گھروں سے اٹھ کے آئے، فرش عذاب پہ کون لایا آپ کو؟ محبت. سب کچھ محبت ہی تو ہے نا. سوال یہ محبت کس سے ہو رہی ہے؟ اگر محبت غلط بندے سے ہو جائے تو ایکٹیویٹی غلط ہو جاتی ہے. اگر محبت حسین سے ہو جائے تو بندہ اور بن جاتا ہے. دیکھیے ڈائریکشن بدلی نا. اور لشکر یزید میں تھا تب ڈائریکشن وہ تھی، تب بھی گھوڑے پر سوار تھا، تلوار چلا رہا تھا اور قدم اٹھا رہا تھا، لیکن وہ سارے قدم جہنم کی طرف جا رہے تھے. لیکن وہیں اور کی ڈائریکشن بدلی، قدم بھی وہی ہے، گھوڑا بھی وہی ہے، تلوار بھی وہی ہے، لیکن جب اب اٹھا رہا ہے تو یہ جہنم کی طرف نہیں جا رہا، یہ جنت کی طرف جا رہا. اصل تو
تمہاری ڈائریکشن بدل جائے تو تمہاری زندگی بدل جاتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ آج تمہاری محبتوں کا قبلہ کون ہے؟ اگر محبتوں کا قبلہ خدا اور اہل بیت ہیں تو زندگی صحیح ہے. اگر محبتوں کا قبلہ نہیں، مال بن جائے. محبتوں کا قبلہ، مال برا نہیں ہے لیکن قبلہ نہیں بننا چاہیے. اگر قبلہ بنے گا تو مال کے لیے سب کچھ کرو گے، لیکن اگر قبلہ اہل بیت ہوگا تو اہل بیت پہ سب کچھ قربان کرو گے. اب جب اہل بیت قبلہ تو مال بھی اہل بیت پہ قربان، جان بھی اہل بیت پہ قربان. آؤ کربلا میں حسین کا قبلہ دیکھو. قبلہ حسین ہے لا الہ الا اللہ. سب سے عزیز ترین چیز بدن سے شروع ہوتی ہے. انسان اپنے جسم سے بڑا پیار کرتا ہے، حسین نے وہ قربان کیا. اس کے بعد اولاد ہے، اپنے بچوں کو قربان کیا. اس کے بعد بہنوں کی چادر ہے. کیا بچایا امام حسین نے؟ صرف یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو حسین کی محبتوں کا قبلہ ہے، اور جب وہ قبلہ بن جائے تو اس پہ سب کچھ لٹایا جاتا ہے. اذان کا وقت قریب ہے، ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن علماء سے جب پوچھا گیا کہ محبت کا تقاضا ہم سے نہیں کیا گیا، ہم سے تقاضا مودت کیا گیا. کہ دیکھو محبت بیوی سے کرتے ہو، بچوں سے کرتے ہو، مال سے کرتے ہو، اولاد سے کرتے ہو، وطن سے کرتے ہو، گاؤں سے کرتے ہو، اپنی زبان سے کرتے ہو، اپنے لباس سے کرتے ہو، لیکن تجھ سے محبت کا تقاضا نہیں کیا گیا، تجھ سے مودت کا تقاضا ہے. کہ مولا یہ مودت اور محبت میں فرق کیا ہے؟ فرمایا جہاں کائنات کی محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے. یعنی جہاں پہ تو اپنے بچے کو قربان کرے، جہاں پہ اپنے مال کو قربان کرے، جہاں پہ اپنی جان کو قربان کرے، جہاں پہ اپنی ساری محبتیں لٹا دے، وہ مودت ہے. اور کربلا میں حسین نے مودت کا اظہار کیا. کربلا میں حر نے مودت کا اظہار کیا. جب گیا مولا کے لشکر میں بھائی کو ساتھ لے کر گیا، بیٹے کو ساتھ لے کر گیا. اللہ آپ کو علی کے اصحاب کی زیارت نصیب فرمائے. جب ان کو قتل کرنا چاہا امیر شام نے نا، تو انہوں نے کہا کہ پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو. کہ یہ کون سا باپ ہے جو بیٹے کو اپنی زندگی میں مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہ مجھے ڈر ہے کہیں مجھے مارنے کے بعد یہ ڈر کے علی سے پلٹ نہ جائے. اپنی زندگی میں اسے جنت میں جاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. جب اسے مار دو پھر میری گردن پہ تلوار چلانا. تو ہم سے تقاضا مودت کیا گیا. کسی غیر شیعہ خاتون نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا کیا کربلا کی ماؤں کو اپنے بچوں سے محبت نہیں؟ کہ ماں پوری رات جاگتی رہے کہ میں بیمار ہو جاؤں لیکن میرا بچہ بچ جائے. کہ یہ رباب کیسی ماں ہے، ام فروا کیسی ماں ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہ 15 سال کا قاسم ہے، سجا کر دھجا کر اسے ایسے بھیج رہی ہے جیسے شادی کروانی ہے. جبکہ ماں کو پتا بھی ہے جہاں بھیج رہی ہوں پلٹ کے آئے گا نہیں، تیروں اور تلواروں کے سائے میں ہوگا. میں نے کہا یہی سوال کربلا کی ماں سے کرو گی تو جواب ملے گا ہاں مجھے قاسم سے محبت ہے پر حسین سے مودت ہے. جس سے محبت ہوتی ہے نا اس پہ سب کچھ لٹا دیا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ میں نے آج اپنی زندگی کا جب حساب کرتا ہوں میں نے حسین پہ کیا کیا لٹایا، میں نے دین خدا پہ کیا کیا لٹایا. آئیے دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں اپنے آقا حسین کو جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا بہت دین ملا، دین شناسائی ملی. اور آج اس فرش عزا پر ہیں، اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی، شعور نہ ہوتا، علم نہ ہوتا.
سکینہ کے زخمی کانوں پہ یہ سلام میرے سلام نہیں، امام زمانہ کے سلام، فرمایا میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدل رہا۔ رسول خدا کا فرمان ہے مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مار کرو۔ انہوں نے نبی کی نواسیوں کو تماچے مارے۔ میں آپ سے سوال کروں، اگر آپ کے محلے میں علی کی بیٹیوں کا قافلہ ہم ایسے استقبال کریں گے جیسے قم والوں نے معصومہ کا کیا تھا، لیکن جب زینب کا قافلہ شام کی بازار میں آیا، کسی نے پھول نہیں برسائے، کسی ظالم نے پتھر مارا، کسی نے نوکے نراز مارا۔ تب امام حسین فرماتے شیعو جب بھی پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو۔ گود میں ننھی سی سکینہ آہستہ سے کہا پھوپھی اماں مجھے پیاس لگی۔ زینب نے کہا سکینہ چپ ہو جا، یہاں پانی دینے والا کوئی نہیں، پتھر مارنے والے بہت۔ چھت پہ ایک مومنہ بیٹھی تھی، آواز کو سن لیا، توڑتی ہوئی گلاس میں پانی بھر، کہنے لگی قیدی بی بی میں تیری بچی کو پانی پلاؤں گی۔ بی بی زینب نے پانی سکینہ کو دیا، کہنے لگی قیدی بی بی جب تیری بچی پانی پی لے میرے لیے کچھ دعائیں کر لینا۔ بی بی زینب نے کہا سکینہ پانی بعد میں پینا، سکینہ ہم سید ہے کسی کا احسان نہیں اٹھاتے، پہلے اس کے لیے دعا کرو۔ ننھی سی بچی نے پانی رکھا، اب اپنا چہرہ بلند کیا، ابھی تک مومنہ نے بچی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ سکینہ نے کہا بتا تیرے لیے کون سی دعا کروں؟ جیسے مومنہ کی نگاہ زخمی کانوں پہ پڑ گئے، وہ زخمی رخسار پہ پڑ گئے، یہ اپنی ساری دعائیں بھول گئی۔ کہتی ہے قاضی بی بی دعا کرو اللہ میری بچی کو تیری طرح یتیم نہ بنایا۔ سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، رو کر کہنے لگی اے خدا کسی بچی کو میری طرح یتیم نہ بنانا۔ ہاں مومنہ بتا دوسری دعا کون سی کروں؟ دوسری دعا نے پورے قافلے کو رلا دیا، کہنے لگی قیدی بی بی دعا کرو اللہ مجھے مدینہ بھیجے، اللہ کسی کو غربت میں وطن کا نام نہ سنائے۔ زینب نے کہا مدینہ جا کر کیا کرو گے؟ کہتی ہے قیدی بی بی مدینے میں میرے نبی کا روزہ ہے، اور قیدی بی بی مدینے میں میرا حسین ہے، مدینے میں میرا عباس ہے، مدینے میں مجھے قرآن پڑھانے والی میری بی بی ہے۔ سیدہ کو بڑا پیار آیا، کہ مومنہ تو نے حسین کا نام لیا، تو نے عباس کا نام لیا، لیکن تو نے مدینے والی بی بی کا نام نہیں لیا، کہ مدینے والی بی بی سے ناراض ہو۔ کہتی ہے قیدی بی بی میری مجال، میں اپنی بی بی سے ناراض ہو جاؤں، لیکن قیدی بی بی میری مجبوری سمجھو،
میں اپنی بیوی کا نام نہیں لے سکتی. کیوں نہیں لے سکتی؟ کہتی ہے قیدی بیوی بازار کا ماحول ہے، نامحرم کا مجمع ہے، میں اپنی بیوی کا نام نہیں لے سکتی. زینب کو بڑا پیار آیا. کم مومنہ اگر میں دعا کروں تجھے تیری بیوی نظر آ جائے. کہتی ہے قیدی بیوی کیا کہنا چاہتی ہے کہ اگر مدینے والی بازار میں نظر آئے تو کیا کہو گی؟ ایک مرتبہ جلال میں آتی ہے، کہتی ہے قیدی بیوی زبان سنبھال کے بات کر، اگر دعا نہیں کرنی نہ کر، لیکن میری بیوی کو بددعا دینے دے. میری بیوی تجھ جیسی قاتل نہیں کہ بازار میں آئے. اور میری بیوی نام ہے علی کی بیٹی کا، میری بیوی نام ہے عباس کی بہن کا. اتنا سننا تھا زینب کو جلال آیا، اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا کہ ام حبیبہ نہیں پہچانا والا نیلما بندے رے. ام حبیبہ وہ دن گزر گئے، او میرا باز مر گیا، او میرا حسین مر گیا. ام حبیبہ میرا عباس مر گیا. ام حبیبہ کہتی بی بی حسین کہاں ہے؟ کٹی ہوئی گردن کی طرف اشارہ کیا، یہ میرا حسین، یہ میرا علی اکبر، یہ میرا قاسم. ام حبیبہ کہتی ہے میں نے دیکھا ایک سر ہے جو گھوڑے کی گردن سے بنا ہے. بی بی یہ کس کا سر ہے؟ رو کر کا یہ میرے عباس کا سر ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار تجھے ان شہداء کی کٹی ہوئی گردنوں کا واسطہ، تجھے سیدہ زینب کے کھلے سر کا واسطہ، تجھے سیدہ سکینہ کے زخمی کانوں کا واسطہ، اس بی بی کے رخساروں کا واسطہ، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما. ہم سب کو درجہ مودت پر نافذ فرما. اے خدا جن مرحوم کے لیے مجلس رکھی گئی ان کے درجات کو بلند فرما. پروردگار ان کے جتنے بھی عزیز و اقربا ہیں جو مرحوم اس خاندان کے، زوار مشتاق علی، خدا ان کے درجات کو بلند فرما. ان کی جتنے بھی اور بھی مرحومین ہیں ان کو شہداء کربلا کے ساتھ مشہور فرما. ان مرحوم کے برزخ کے سفر کو آسان فرما. پروردگار ہم سب کو بھی عاقبت بخیری نصیب فرما. قبر و قیامت میں مولا حسین کی زیارت نصیب فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شریک فرما. حاضرین میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. حاضرین کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما. ہر طرح کی نظر بد و پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما. ایک مرتبہ مرحوم کو یاد کرتے ہوئے اور تمام شہداء ملت جعفریہ کو یاد کرتے ہوئے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن. بسم اللہ الرحمن. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. قبولیت کے لیے مرتبہ صلوات پڑھے محمد و